ادھر آ. ہاں شراب پی ہوئی ہو؟ نہیں کیا ہو گیا سر؟ نکلو یہاں سے، نکلو 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 فوراً. موو اٹ آئی سے موو اٹ آئی سے موو اٹ. ڈرنک میں اوور تھی وہیں. دیکھ رہا ہے حال ان کا. کیا ہو گیا؟ چشمہ اتارنا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ واٹس یور نیم؟ واٹس یور نیم؟ واٹس یور نیم؟ ہو آر یو؟ ہو آر یو؟ میں تو اندر آیا ہوں چیک کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. بھائی مار کیوں رہے ہو؟ ہو آر یو؟ نہیں آپ کو کچھ نہیں. ہو آر یو؟ You can leave it. You can leave it, please. All right. Okay, okay, you can leave it. You can leave it. All right, I'm leaving. You can leave it. Okay, okay. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ یہ حالات دیکھیں، یہ حالات دیکھیں، پھر یہ حالات دیکھیں. بچے چھوڑو. کس کی تھی؟ کون ہے؟ Who is the owner of and who is arranged this party? What's your name? بھائی جان میری پارٹی نہیں ہے بھائی. میں تو دیکھ کے آیا ہوں. کیا ہو گیا؟ یہ تو ٹین ایجرز ہیں سارے. Okay, okay. You can move it, please. Okay, okay, okay. You can leave. You can leave. Okay. جی السلام Yes. علیکم جی. I think this is owner. I think he's arrange his party. او بھائی اللہ کا نام. I hope. بھائی I think. You know me? Yes. Who are you? What's my name? I am Mr. Nobody. بھائی میری پارٹی نہیں ہے. میں تو دیکھ کے آیا ہوں. ناظرین یہ جو آپ لوگوں نے ابھی آوازیں سنی، یہ کچھ دنگا فساد جو ہوا، یہ جو کہا کہ بھاگو بھاگو بھاگو، یہ صورتحال کسی مچھلی مارکیٹ کی اندر کی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ایک پولیس چھاپے کی اندر کی صورتحال ہے. اور یہ پولیس چھاپا جو ہے کسی کراچی کی کسی نواحی، کسی پسماندہ بستی، کیماڑی، شیرپاؤ کالونی، گیدڑ کالونی، مچھر کالونی، ڈاکس کالونی، اورنگی ٹاؤن، محمود آباد وغیرہ میں یہ چھاپا نہیں مارا گیا، بلکہ یہ چھاپا کراچی کے سب سے زیادہ جو پوش علاقہ ہے ڈیفنس سوسائٹی کے ایک عالی شان بنگلے میں یہ چھاپا مارا گیا. ناچ گانے کی ایک رنگا رنگ تقریب تھی، یعنی شراب اور شباب عروج پتا، اور محفل میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے جو ہے پولیس والے بن بلائے مہمان کی طرح سے اس محفل میں کود پڑے. کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ کس کو بھگایا، کس کو گھیرا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور یہ تمام تر سودے بازی میں کتنا سرمایہ پولیس نے وصول کیا. کوئی کہتا ہے کہ 50 لاکھ، کوئی کہتا ہے 17 لاکھ، اور کہیں سے ایک کھوکے کی آواز بھی سننے میں آ رہی ہے. اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے حیدرآباد کا. 3-4 دن سے جو ہے وہاں ایک قتل کی واردات کی گئی ہے. ایک نائٹ کلب کے اندر، ایک شراب خانے کے اندر، ایک شباب سینٹر کے اندر. لیکن 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی کہ اس میں مقدمہ درج ہوا یا نہیں ہوا. اطلاع یہی ہے کہ قتل کی اس واردات کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ قاتل بہت زیادہ با اثر ہے. قاتل کے گریباں تک پولیس کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. یہی وجہ ہے کہ 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود قتل کی FIR درج نہیں کی جا سکی. اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پروگرام میں ہم بات یہ بھی کریں گے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کی B کمپنی میں جو 37 پولیس اہلکار ہیں، جس میں سے اب 19 کی تنخواہیں سٹاپ کر دی گئی ہے محض ان کی ایک ماہ کی غیر حاضری کی وجہ سے. 7 مہینے گزر گئے ہیں، اب تک ان کا مسئلہ آخر حل کیوں نہیں ہوتا؟ اسمگلنگ کا الزام ہے، جرم ثابت ہے،
कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, मुकदमा दर्ज करके इन्हें डिसमिस और जेल क्यों नहीं भिजवाया जाता? इसकी असल हकीकत क्या है? किन बड़े अफसरों को बचाने के लिए इन 37 पुलिस एहलकारों को जो है वो कुर्बानी का बकरा इस वक्त बनाया जा रहा है? इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर भी थोड़ी बहुत रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं, इस दंगा फसाद से, जो दंगा फसाद जो है गिजरी थाने के हदूद में जो है पेश आया। एक पुलिस छापा था, एक जो है वो पार्टी थी, डांस पार्टी थी, जो कि अक्सर जो है वो डिफेंस के बंगलों में हुआ करती है। और इन डांस पार्टियों में छापे की पादाश में पहले ही दरख्शां थाने के 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो सस्पेंड किए जा चुके हैं। उसके बावजूद जो है ये दूसरा अफसोसनाक वाक़या जो है गुज़िश्ता रात जो है पेश आया, जिसमें पुलिस ने गरचे FIR दर्ज कर ली गई है। FIR नंबर जो है वो 360/2023 है। इस वक्त आप स्क्रीन पर ये FIR की कॉपी देख रहे हैं। ये जो बंगला है ये किसी मिस्टर नियाजी का है। ये खालिद खान नियाजी बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर है, मियाँ वाली कॉलोनी के रिहायशी हैं, कलाकोट थाने के हदूद में धोबी घाट के पास। लेकिन यहाँ भी उनका ये बंगला है और ये बंगला जो है वो एज आ इशरत कदे के तौर पर पुलिस ज़राए का कहना है कि इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इस बंगले में जो है इसी किस्म की जो है नाच गाने की और डांस पार्टियों की दावतें जो है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता जिसमें इस किस्म की कोई बहुत बड़ी दावत ना रखी जाए। यानी डिफेंस सोसाइटी के जो है भंवरे जो है और बड़ी घरानों की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, बिगड़ी हुई औलाद जो है वो इसी बंगले का रुख करती है और यहाँ पर उन्हें वो तमाम अशिया मिल जाती है जो कि इस किस्म की तकरीबात को बढ़ाने के लिए काम आती है। मेरा इशारा जो है वो नशावर अशिया जो कि सेक्स बढ़ाने के लिए और डांस को दोबाला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो तमाम चीज़ें जो है वो इस बंगले से बाआसानी दस्तयाब हो जाती है। इस बंगले पर जो है पिछले एक कोई 8-10 दिन पहले भी जो है कोई सूबाई वजीर दाखिला जो है उनकी जानिब से जो है पूरी रेकी करवाई गई थी कि ये बंगला में क्या होता है, नियाजी हाउस इसको कहा जाता है और नियाजी हाउस में होता क्या है। ये नियाजी हाउस जो है ये मास्टर रियाज का जो गेस्ट हाउस है उसके बिल्कुल करीब वाक़या है। अब बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन में जो है वो जो वीडियो इसकी वायरल हुई तो बहुत ही ज़्यादा नंगी वीडियो थी और उसको मैं अपनी स्क्रीन पर जो है इस वक्त शेयर नहीं कर सकता। तमाम वीडियो मेरे पास हैं और ये कहा जाता है कि इसमें जानबूझकर जो आवाज़ें आप लोगों ने सुनी कि भागो 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 भागो, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े घरानों के जो चश्म चिराग हैं वो बग़ैर लिबास के जो है वहाँ पर इस हुल्लड़बाजी में, इस दंगा फसाद में, इस डांस पार्टी में शरीक। तो ये डांस पार्टी जो है ये एक बहुत बड़ा जो कराची का नामी ग्रामी कोई ग्रामर स्कूल है उसकी फेयरवेल पार्टी थी और वहाँ के स्टूडेंट थे सारे और तमाम के तमाम स्टूडेंट। अब इसमें मैं किसका नाम लूँ और किसका नाम ना लूँ, यानी ग्रेड 90, ग्रेड 20, ग्रेड 21, ग्रेड 22 ये सरकारी अफसरान हैं जिनकी लड़कियां और लड़के यहाँ पर शामिल थे, बेलिबास थे। वीडियो सबकी बन चुकी है। इसमें एक साबिका आईजी, 3 साबिका DIGs, एक एडिशनल IGs, चीफ सेक्रेटरी, एक 3 कमिश्नर। अब मैं किस किस के नाम लूँ, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एक साबिका होम सेक्रेटरी, इन सब की लड़के लड़कियां इसमें शामिल थी। कुछ सियासतदानों के भी बच्चे इसमें शामिल थे और कुछ जो है वो बिजनेस टाइकून भी थे और कुछ अदलिया के जो है बड़े नाम इसमें हैं कि उनकी भी लड़कियां इसमें शामिल थी। ये इस लिहाज से जो है बड़ी यूनिक और बड़ी VVIP किस्म की जो है ये एक तकरीब थी। इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि जब पुलिस पार्टी जो है ऑपरेशन करने के लिए छापा मारने गई तो वो बाहर देख के हैरान हो गई कि बंगले के आसपास जो है सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियां कोई 1 दर्जन से जायद
کھڑی تھی جس میں ان کا سٹاف پولیس گارڈ کے ہمراہ جو ہے وہاں پر موجود تھا. اس کے باوجود پولیس افسروں نے جو ہے وہ انتہائی، میں کہوں گا، میں ان کی جرت کو، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو ہے وہ اس آپریشن کو انہوں نے کامیاب قرار دیا، کامیاب کروایا، چھاپا مارا. وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے رہے کہ بھاگو 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 بھاگو. جس طریقے کا آپریشن ہونا چاہیے تھا ویسا آپریشن نہیں کیا گیا، ورنہ سب کی چیخیں نکل جاتی. یعنی اتنا خوفناک قسم کا آپریشن تھا کہ بہت ہی بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھنے لڑکیاں جو ہے وہ نیم اریاں جو ہے وہ پکڑی جاتی. لیکن کہتے نا کرے کوئی بھرے کوئی. اب ظاہر ہے پولیس کھود پڑی تھی، پولیس نے انٹری دے دی تھی. اب وہ اپنی انٹری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں اس ایف آئی آر کے ٹکڑے کا سہارا لینا پڑا جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ ایف آئی آر 360/2023 ہے. اب یہ گزری تھانے کی ایف آئی آر ہے اور یہ ایف آئی آر بذریعہ سرکار جو ہے اے ایس آئی فصیح خانزادہ متعینہ تھانہ گزری ساؤتھ کراچی نے درج کیے. یہ مدعی بنے اس کے اندر. جرم دفعہ 4 امتناع منشیات 4/6 اور یہ جو ہے ساؤنڈ نیوی کمیشن آرڈیننس جو ہے یہ 294/34 یہی لکھا ہوا میرے حساب سے. تو اچھا، مقام جہاں چھاپا پڑا ہے اندرون مکان نیازی ہاؤس 10 گزری اسٹریٹ فیس DA6/4 جانب جنوب بفاصلہ 1.5. اچھا، یہ اس میں کہتا ہے کہ شب من اے ایس آئی فصیح خانزادہ ہمراہ ملازمان کانسٹیبل جو ہے اسحاق 11/420، کانسٹیبل ثاقب خان 38/662 ماں موبائل سرکاری علاقہ گشت میں تھے کہ وہاں پہنچے تو 4 بجے کے قریب تو بنگلہ کا گیٹ کھلا تھا. اندر راداری میں ساؤنڈ سسٹم پر بلند آواز میں مختلف گانے لگے ہوئے تھے. 15-20 لڑکیاں گانوں پر فحش ڈانس کر رہی تھی، ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر بوس و کنار کر رہے تھے. لڑکیوں نے فحش اور چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے. من اے ایس آئی و ملازمان نے دیکھا تو جذبات مجروح ہو رہے تھے، جس پر من اے ایس آئی ماں ملازمان کے اندر جا کر لڑکے اور لڑکیوں کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو اس دوران لڑکے اور لڑکیاں بنگلے کے عقبی گیٹ سے فرار ہو گئے، جبکہ با امداد و ملازمان 10 اشخاص کو پکڑ لیا جنہوں نے جو ہے وہ دریافت پر اپنا نام جو ہے حماد ولد ممتاز، محمد حارث، علی ولد عبدالغفور، حمید ولد حاجی بدر اور طاہر شاہ ولد افسر، سہراب ولد سلیم، محمد سلطان ولد سلمان، کامران علی ولد جنید، عثمان غنی ولد حسن، حبیب ولد باسط، اللہ بخش ولد فواج محمد بتلائے گئے. جبکہ پکڑے ہوئے اشخاص بنگلہ مالک کا نام خالد خان نیازی ولد نامعلوم پارٹی آرگنائزر جو ہے ایان علی جیجی ولد علی جیجی بتلائے جو کہ موقع سے فرار ہو گئے. لہٰذا ملزمان گرفتار شدہ عدم. اچھا، اس کی اب اس میں جو ہے بہت سی چیزیں ان سے برآمد کی، شراب بھی برآمد کی. اب شراب انہوں نے بتائی ہے کچھی شراب بتائی گئی ہے. انگلش ڈانس تھا، انگلش سٹائل میں جو ہے نیم اریاں کیا بلکہ پوری اریاں ڈانس ہو رہے تھے جو ہم نے ویڈیو دیکھی ہے. اور اس کے بعد حیرت کی بات ہے کہ ہماری پولیس اتنی دلیر ہے کہ نرم و نازک تتلیاں بھی ان کا گھیرا توڑ کر فرار ہو گئی. یہ ڈاکوؤں کو کیا پکڑیں گے، اندازہ آپ لگائیں اس سے. اب آپ لگائیں کہ یہ لڑکیاں بھاگی ہیں کود کر. ڈیفینس کے بنگلوں کی دیواریں بڑی اونچی ہوتی ہے، حویلی نما جو بنگلے ہوتے ہیں اس سے کودنے کے لیے سیڑھیاں چاہیے. سیڑھیاں کہاں سے؟ یہ وہ کود کر چلے گی نرم و نازک نیم اریاں. نشے میں دھت تھی اس وقت. وہ کیا نشے میں دھت بندہ تو چل نہیں سکتا ہے، وہ بھاگ کیسے سکے گا. بہرحال یہ انہوں نے کہانی بتائی ہے اور انہوں نے جو آپ نے آوازیں سنی کہ بھاگو 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 بھاگو، کہتے ہیں نا کرے کوئی بھرے کوئی. یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جن کو گرفتاری انہوں نے ظاہر کی، یہ سب کے سب بنگلے کے یا ان کے اپنے ذاتی ملازم تھے. ہر ایک نے پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ نیم اریاں ہوں، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی نشہ کیا ہو. اگر نشہ کیا ہوتا تو ان کا انہوں نے میڈیکل کروایا ہوتا. جبکہ خود یہ اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ سب کے سب نشے میں تھے اور ننگا ڈانس کرتے تھے. لیکن جن کو گرفتار کیا اس میں سے کوئی ایک بھی ننگا یا نیم ننگا نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے نشہ کیا تھا. اب پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں مبینہ طور پر 3-4 قسم کی آوازیں آ رہی ہیں.
कोई कहता है कि 50 लाख रुपए लिए हैं, कोई कहता है 70 और कोई कहता है कि 1 खोखा वसूल किया गया है। खोखा क्या, यहाँ पर 10 खोखे भी अगर कहे जाए तो कम है, क्योंकि लोग जो है, पार्टी बहुत बड़ी थी और इज्जत के आगे जो है वो पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि ये नंगे पकड़े जा चुके थे। अब इस पार्टी, पुलिस पार्टी का आगे जाके क्या हशर होने जा रहा है, कौन इसको बचाएगा? अगर इसमें से किसी एक का भी सरफिरे ने इसमें कंप्लेंट कर दी कि ये वो फलाना हुआ, तो ये इंक्वायरी, ये जो छापा है, ये एकदम से उलट जाएगा, साबिका छापे की तरह से, जो छापा जो है दरख्शां थाने में जो है 1 सितंबर को जो है 31 अगस्त और 1 सितंबर की शब को मारा गया था। बिल्कुल वहाँ 27 लाख का इल्ज़ाम लगा, यहाँ जो है अब 50 लाख, 70 लाख और 1 खोखे की बातें इस वक्त सुनने को मिल रही। लेकिन छापा बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें पुलिस जो है बाद में जो है वो बिक गई, डर गई, सहम गई या कुछ भी हो गया। असल जो तितलियां थी उनको राह फरार का मौका दिया गया, भाग गया, खुद उसका इकरार कर रहे हैं। वीडियो बनाने वाले भी खुद पुलिस वाले हैं, कोई और बाहर के बंदे नहीं। वीडियो पुलिस वाले आप देख रहे हैं कि वीडियो खुद बना रहे हैं, पुलिस वाले वहां मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में तितलियों का भागना जो है, ये खुद पुलिस की कारकर्दगी पर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहते हैं कि पूरा का पूरा छापा जो है वो एसएसपी साउथ जो है वो खुद इमरान कुरैशी की सुपरवाइजन में हुआ था। ये साथ में कहते हैं यूटी जो है, जिसने पूरे साउथ में जो है वो छापा मारने का इख्तियार दिया है खुद एसएसपी साउथ की जानिब से, यानी कि उमेर तारिक जो बजारी है वो जो है ये तमाम इस वक्त छापे मार रहे हैं। और ये छापा भी कहते हैं उन्हीं की कारस्तानी है और एक कामयाब तरीन छापा था। अगर ये उन तमाम लड़कियों को जिनको इन्होंने भागने का मौका दिया, अगर ये भागने का मौका न देते तो ये अपनी तारीख का सबसे बहुत बड़ा छापा था। पूरा डिफेंस जो है, ये गेस्ट हाउस हो या हो, ये कि बदी का एक बहुत बड़ा मरकज इस वक्त बन चुका है। अगर इसको दूसरा दुबई कहा जाए या दूसरा सिंगापुर, थाईलैंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी अब हम चलते हैं हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद में 4 दिन हो गए एक नौजवान का कत्ल हुआ है। ये नसीम नगर में जो है कोई हक्का क्लब है, ये किसी पुलिस का जो बीटर है, तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त इनकी, जाहिद अबड़ो, ये इनके मालिक बताए जाते हैं। और जाहिद अबड़ो जो है अभी पिछले दिनों सुकंत से जो एसएचओ सस्पेंड हुए थे खुद चीफ मिनिस्टर के छापे की वजह से, यानी कि ये मालिक अबड़ो के भांजे बताए जाते हैं। ये प्राइवेट बीटर हैं जाहिद अबड़ो, ये वहाँ 3 थानों के ये बीट इकट्ठी करते हैं, नसीम नगर, कासिमाबाद और बिठाई नगर में, और वहीं के दोनों के डीएसपी के भी ये बीट इकट्ठी करते हैं। साल में 3 बार जो है पूरी फैमिली को लेके जो है वो उम्रे पर जाते हैं, लेकिन असल उनका कारोबार जो है ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती भी करना है। और ये हक्का क्लब जो है ये भी एक तरीके से जो है वो एक पब है, एक बदी का अड्डा है। बज़ाहिर इसका मालिक कोई और है, लेकिन असल मालिक जो है ये यही जो है जाहिद अबड़ो बताया जाता है। अब जाहिद अबड़ो के इस क्लब के अंदर ही जो है ये कत्ल की वारदात हुई है। अब जो बंदा मरा है ये एक बहुत सिंध का जो बहुत अमीर तरीन शख्स है, यानी कि ये नाम लूंगा मैं, हाजी रजाक मेमन, जो कि इंतकाल कर चुके हैं। ये बशीर मेमन जो साबिका DGFIA हैं और पुलिस के IG रह चुके हैं सिंध पुलिस में, एडिशनल IG, ये उनके कज़न बताए जाते हैं। और ख़ुद मेमन जो बरादरी हैं, मेमन सिंध इत्तेहाद मेमन के ये सदर भी रह चुके हैं। उनके साहबजादे हैं जुगनू मेमन के जो है ये ड्राइवर बताए जाते हैं। अब ये फायरिंग से हलाक हुए हैं। फायरिंग किसने की है खुद जो है ये जाहिद अबड़ो को भी पता है, और जो वहाँ मौजूद दूसरे लोग शराब पी रहे थे उनको भी पता है कि फायरिंग किसने की है, किसने मारा है। और ख़ुद नसीम नगर थाने के SHO को पता है, SSP हैदराबाद के इल्म में है, खुद DIG हैदराबाद के इल्म में, लेकिन हर एक के हाथ या तो बंधे हुए हैं या रंगे हुए हैं। 72 घंटे गुजर चुके हैं। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा, कत्ल का मामला है, 72 घंटे गुजर चुके हैं, FIR अभी तक दर्ज हुई है नहीं हुई, हमारे पास कोई इसकी इत्तला नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको दूसरा रंग दिया जा रहा है। रंग ये दिया जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि ये हमला किया गया था
خود جگنو میمن پر ان کے مخالفین نے اور ان کے حملے کے نتیجے میں ان کا ڈرائیور جو ہے یا ان کا جو ملازم ہے یہ فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. یہ رنگ دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. قتل کی واردات جو ہے وہ اس کلب میں ہوئی ہے جس کلب کا مالک زاہد ابلو ہے. یہ سارا علم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایس ایچ او نسیم نگر کو بھی ہے، ایس ایس پی حیدرآباد کو بھی ہے، ڈی آئی جی حیدرآباد کو بھی، لیکن چونکہ معاملہ جو ہے بہت بڑی شخصیت اس میں ملوث ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ 10 سے 15 کوکے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں منہ بند کرنے کے لیے. بھونکنے والوں کے آگے ہڈی پھینک دی گئی ہے. یہ نمائندہ ہمارا خصوصی جو حیدرآباد سے ہے امین رنگون والے کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہ مقدمہ اب تک نہیں ہوا، اور مقدمہ اگر ہوگا بھی تو اس کو دوسرا رنگ دے کر جو ہے اصل قاتل کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے خود قانون کے رکھوالوں کی جانب سے. اور چھوٹے نہیں، کچھ سپاہی ہیڈ نہیں ہے، سوچو کی بس کی بات نہیں ہے. اس میں بڑے لیول کے افسران جو ہے وہ براہ راست اس وقت ملوث ہو چکے ہیں. بڑی بڑی جگہ سے سفارش آ چکی ہے اور اس اصل قاتل کو جو ہے وہ تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل قاتل وہی خود ان کا اپنا بندہ ہے، مرنے والے کا، مقتول کا اپنا ہے، اور مقتول کے اپنے جو گھر والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے. لیکن سب نے اس وقت خاموشی اختیار کی ہوئی، زبان سب نے سی ہوئی. اب اس میں تفتیش کی ضرورت ہے. آئی جی صاحب اس میں آپ انٹروین کریں. یہ معاملہ جو ہے حیدرآباد پولیس سے اس کی تفتیش آپ نہ کریں، نہ ڈی آئی جی حیدرآباد سے، نہ ایس ایس پی. یہ تفتیش سی ٹی ڈی کو دیں، ان سے کرائے، اور کوئی شفاف قسم کا سراج لاشاری جیسا ڈی ایس پی سے اس کی تفتیش کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے. یہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ آئی جی سندھ کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا، جو کہ اس وقت ناظرین آپ لوگ اسکرین پر یہ لیٹر دیکھ رہے ہیں کہ 19 پولیس والوں کی جو ہے وہ تنخواہیں سٹاپ کر دی گئی. یہ بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے دیا گیا تھا، اس کا بڑا ڈول پیٹا گیا تھا کہ بھئی تنخواہیں آپ نے روک دی. بھئی تنخواہیں روکنے سے کیا ہوگا؟ تنخواہیں کیوں روکی گئی ہے؟ ان کے پہلے نام میں آپ کو بتا دوں، ان کا تعلق جو ہے یہ 5 ڈسٹرکٹ ہیں اور 2 رینج بنتے ہیں، لاڑکانہ اور سکھر. اس میں انسپکٹر اقتدار حسین جتوئی ہے کشمور کے. انسپکٹر پہلے سے انسپکٹر تھے حنیف کوسو جو ہے یہ سکھر کے خیرپور ڈسٹرکٹ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، سکھر رینج میں آتے ہیں. اس طریقے سے سب انسپکٹر عبد الرشید مرفانی یہ شکارپور کے ہیں. اے ایس آئی دین محمد لاشاری جو ہے یہ بھی کشمور کے ہیں. اے ایس آئی میر احمد لغاری جو ہے یہ بھی سکر کے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل بدر علی جو ہے خونورو یہ ہے جناب یہ جیکو آباد سکر کے ہیں. اس طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل نواب علی چنا جو ہے یہ بھی شکارپور کے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل مولا بخش یہ جناب یہ بھی جیکو آباد سکر کے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل منور علی جنوجے جو ہے یہ بھی سکھر کے ہیں، ٹیلی کام کے ہیں، یہ والد آپریٹر ہیں. اچھا اس طریقے سے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل محمد کھوسو یہ جناب سکر کے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل خالق الرحمان سکر کے ہیں، مہرئی ہے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں جناب. پی سی جو ہے نجم الدین یہ ہے جناب سکر کے، نجم الدین سکر کے ہیں. پی سی جو ہے شیراز حسین نیازی صاحب ہیں، یہ بھی شکارپور کے ہیں. پھر جو ہے پی سی نواب خان ماکو جو ہے یہ سکر کے ہیں. پی سی محمد خان کیٹو جو ہے جیکو آباد کے ہیں. اس طریقے سے پی سی زبیر احمد سومرو یہ بیچارے معصوم ہیں، یہ شکارپور کے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، شکارپور کے ہیں یہ. اچھا نادر علی لغاری جو ہے یہ کانسٹیبل ہیں، یہ جیکو آباد کے ہیں. اور ایک اور ہیں جناب کانسٹیبل احمد علی لاشاری یہ کشمور کے ہیں. اور کانسٹیبل دیام علی بھائیو جو ہے یہ شکارپور کے. نام میں نے اس لیے لیے کہ یہ سب اس وقت جو ہے وہ اذیت میں ہیں. یہ کل جو ہے 37 ہے. یہ 19 کی تنخواہیں اس لیے روکی گئی تھی کہ یہ بیچارے تنگ آ گئے تھے. ظاہر ہے کہ قید خانہ ہے، چھٹی نہیں ملتی ہے، سوتیلی ماں کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو ہے بغیر کسی اطلاع کے یہ گھر چلے گئے تھے. ظاہر گھر میں بیوی بچوں کی طبیعت خراب تھی، حالات خراب تھی، ان کو دیکھ بھال کرنی تھی، یتیم تو تھے نہیں، چلے گئے.
ان کا جانا جو ہے پھر ان کی رپورٹ ہو گئی تھی، پھر اس کو جو ہے ان کی تنخواہ بھی روک دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں کب سے وہاں پر ہیں؟ یہ جناب 30 مارچ 2023 سے ان کو 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان پر ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ اور دوسرے کچھ اسمگلنگ کا سامان، ان کو اسمگلنگ کا ان پر الزام ہے۔ 7 مہینے ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئی جی کے علم میں ہیں، ڈی آئی جی کے علم میں، سب کے علم ہے کہ یہ اسمگلنگ کرتے ہیں، اسمگلنگ میں ملوث ہیں، شواہد موجود ہیں، پھر انہیں ابھی تک لٹکایا ہوا کیوں ہے؟ کیوں ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی؟ کیوں ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں باقاعدہ ملزموں کی طرح سے گرفتار کر کے چالان کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ انہیں ڈسمس فرام سروس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت جو ہے وہ انہیں پچھلے 7 مہینوں سے جو ہے آپ نے ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا؟ یا تو آپ کہیں کہ آپ کا جرم ثابت ہے تو پھر تو آپ ان کو ڈسمس کر دیں، جرم ثابت ہے ان کو چالان کر دیں۔ اب آپ کچھ بھی نہیں کریں، یہ پنشمنٹ، یہ کیا پنشمنٹ ہے کہ آپ نے سسپینڈ کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس سلسلے میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی کراچی سے ہمراز رائی نے جو اس پہ تحقیق کی، ان کی تحقیق کے مطابق دراصل انہیں اس اسٹیج پہ اس طریقے سے رکھنے کا مقصد جو ہے، جو اصل ملزمان تھے، یعنی کہ ان کا تعلق جو ہے وہ 5 ڈسٹرکٹوں سے ہے، یعنی کہ 2 رینج اس میں آتے ہیں، لاڑکانہ اور خود سکر رینج، اور 5 جس میں ڈسٹرکٹ بنتے ہیں، شکارپور، جیکب آباد اور یہ خیرپور، کشمور اور گوٹکی۔ جب ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی تو اس وقت شکارپور کے ایس ایس پی کیپٹن فیضان تھے، جیکب آباد کے ایس ایس پی سمیر نور چنا تھے، سکھر کے ایس ایس پی جو تھے ملک سنگھار تھے، اور خیرپور کے ایس ایس پی راہل کوسو تھے، جبکہ کشمور کے ایس ایس پی عرفان سمو تھے۔ اس وقت سکھر کے ڈی آئی جی جو ہے وہ خود جاوید جسکانی تھے، اور لاڑکانہ کے ڈی آئی جی جو تھے وہ شیخ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ تو سب کے علم ہے کہ یہ کانسٹیبل ہیں یا ہیڈ کانسٹیبل ہے یا انسپیکٹر ہے یا سب انسپیکٹر ہے، جو اپنے جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ تھی پکٹ ڈیوٹیوں پر، وہ ایک روٹ ہے، وہاں سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تمام کام جو ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ ڈی آئی جی کی پرمیشن کے بغیر یہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے مرضی کے بغیر یہ کام ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اوپر سے نیچے تک جو ہے ایک گرین سگنل جب ملتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ ٹرین چلتی ہے۔ کوئی خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ایک ٹینکر تو نہیں گزارا ہے نا، یہ تو ہزاروں ٹینکر یہاں سے گزار کرتے تھے، اور اس کا بتہ جو ہے نیچے سے اوپر ڈی آئی جی تک جایا کرتا تھا۔ اب سوال یہ کہ آپ نے نیچے کے لوگوں کے خلاف تو کارروائی کر دی، اب سوال یہ کہ ان کے خلاف جب آپ کارروائی کرتے تو ان کے بیانوں کی روشنی میں ان کے بڑے افسروں کے خلاف بھی تو آپ کارروائی کریں نا۔ آپ نے وہیں تک ان کے تک ہی آپ نے اپنی انکوائریاں جو ہے وہ محدود رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جرم ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن معاملے کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے، کیونکہ معاملے کو آگے بڑھانے سے خود پی ایس پی افسران جو ہے اس آگ کے شعلوں کے زد میں آتے ہیں۔ محض ان کو بچانے کے لیے جو ہے ان 37 پولیس اہلکاروں کو جو ہے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں ان کا کوئی طرفدار نہیں ہوں، میں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوں، میں ان کو کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو پھر کارروائی قانون کے مطابق کریں، کارروائی کو ایک منطقی انجام تک تو پہنچائیں۔ آپ نے ان کو 7 مہینے ہو گئے، 7 مہینے سے آپ نے ان کو اس قید خانے میں رکھا ہے، تو بیچارے کو تو ویسے ہی آپ مار دو گے، سپاہی ہیں، ہیڈ ہے، ان کا کیا قصور ہے ان کا؟ بھائی جنہوں نے، وہ تو بیچارہ ایز اے پوسٹ مین کے کام کیا کہ وہاں سے بتہ لے کے وہاں پہنچایا، اپنا حصہ لے لیا، یعنی کہ اگر وہ 1 کروڑ انہوں نے دیا تو 1 کروڑ میں ان کے حصے میں تو وہی کیا نام ہے 50,000 یا لاکھ آئے، باقی تو 98 لاکھ یا 95 لاکھ یا 50 لاکھ تو ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کھا گئے۔ جو زیادہ کھانے والے ان کو کسی نے پوچھا نہیں، جو بیچاروں پہ جو چھینٹے پڑی ہے، معمولی سے چھینٹے پڑی ہے، ان کو تو آپ نے جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ میرا رونا صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے قانونی کارروائی کرنی پورا کریں، یہ پکنگ چوز نہ کریں۔ یہ میں آئی جی صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا تھا کہ آپ خدارہ جو ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کریں۔ یہ صرف تنخواہیں جو ہے وہ روکنے سے جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تنخواہیں روکنے سے جو ہے وہ آپ ان سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ آپ فاقہ کشی پر مجبور کر رہے ہیں۔
ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کا ان پر الزام ضرور ہے، لیکن وہ پیسے سارے خود نہیں کھاتے تھے، ان سے زیادہ پیسے جو ہے وہ ان کے ڈی آئی جی اور ان کے ایس ایس پی کھاتے تھے، اور ان پر کسی کی نظر ہی نہیں پڑ رہی ہے، ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی نہ تو جرت کر رہا ہے نہ ہمت کرے۔ تو ہم بات کرتے ہیں اینٹی انکروچمنٹ فورس کے بارے میں، جہاں پر اس وقت لاقانونیت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق غلام مرتضیٰ تبسم کو تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے وہاں پر راجہ طارق چانڈیو کو جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا نیا سربراہ تعینات کر دیا گیا، اور انہوں نے چارج سنبھالتے ہی سب سے جو پہلا ان کا حکم نامہ جاری ہوا ہے وہ 75 پولیس والوں کو ریفریشر کورس کے لیے جو ہے وہ ایس ایس یو بھجوانے سے متعلق ہے، جہاں وہ جا کے چوکنڈی قبرستان کا جو ایس ایس یو کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جا کے وہ 1 مہینے کی ٹریننگ کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹریننگ کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ نئے جو ڈائریکٹر ہیں یہ راجہ طارق چانڈیو کو کراچی کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ کون سی ڈی سی کا آفس کہاں پر ہے، کس ایس پی کا آفس کہاں پر ہے، اور اینٹی انکروچمنٹ فورس کا کون سا تھانہ کہاں پر ہے، اور کہاں پر سرکاری جو اراضی ہے جن کی حفاظت جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کی ذمہ واری میں شامل ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کانسٹیبل ہے صادق بلوچ کی خدمات لی تھی، جو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے انہیں گائیڈ کرتے تھے کہ یہ ایسٹ کا ڈی سی کا آفس ہے، اور یہ ویسٹ کا ہے، یہ ساؤتھ کا ہے، یہ کیماڑی ہے تو یہ مچھر کالونی ہے، تو یہ جو ہے سپر ہائی وے ہے، یہ سچل کا علاقہ ہے، یہ گڈاپ کا علاقہ ہے، یہ تمام تر علاقے جو ہے وہ انہیں متعارف کرواتے رہے۔ اسی دوران جو ہے وہ ایک دن کہیں سپر ہائی وے کے علاقے میں جا رہے تھے، وہاں جب وہ گاڑی روک کے اترنے کی کوشش کی تو وہ گاڑی سے نیچے گرے اور رائفل ان کے منہ پر لگی۔ یہ منظر دیکھ کر جو ہے خود طارق چانڈیو صاحب جو ہے وہ بہت ہی مشتعل ہوئے، اور غصے میں آ کر انہوں نے جو کہا کہ یہ کیسی فورس کا مجھے انہوں نے سربراہ بنایا، جس فورس کے پولیس والوں کو اترنے کے، بیٹھنے کے اور اسلحہ پکڑنے کے بھی ان کو طور طریقے نہیں معلوم، تو وہ کسی سے کیا مقابلہ کریں گے۔ یہ اسلحہ رکھنا تو خود دوسروں سے زیادہ خود ان کے اپنے لیے جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے، لہٰذا ایسی فورس کو جو ہے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ ان کو تو بار بار ریفریشر کورس پر بھجوانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے پہلی فرصت میں 75 پولیس اہلکاروں کے نام پر مشتمل ایک فہرست جو ہے وہ بھجوا دی ہے، اور انہیں جو ہے یہ 1 نومبر سے جو ہے وہ 1 ماہ کی ٹریننگ پر جو ہے ایس ایس یو پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ چوکنڈی قبرستان کے ہیڈ کوارٹر میں انہیں بھجوا دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے پولیس رائے کا کہنا ہے، لیکن جس کی وجہ سے سب کچھ ان 75 پولیس والوں پر جو یہ مصیبت یا یہ آفت آئی، وہ کانسٹیبل صادق بلوچ کو جو ہے اس کورس میں شامل نہیں کیے گئے، جنہیں سب سے زیادہ اس کورس کی ضرورت تھی، جنہیں خود اسلحہ پکڑنے کی تمیز ہی نہیں تو وہ اسلحہ چلائے گا کیا۔ تو اس لیے بجائے انہیں کورس پر بھیجنے کے، ان کی بجائے ان سیدھے سادے لوگوں کو کورس پر بھیج دیا، جو کہ نہ 3 میں ہیں نہ 13 ہیں، یہ دوسرے معنوں میں بہت ہی زیادہ شریف النفس تھے، جو کہ خود ڈائریکٹر کے کسی کام کے نہیں تھے، لہذا انہیں جو ہے بطور سزا جو ہے وہ ریفریشر کورس پر بھجوا دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹر نئے آئے ہیں راجہ طارق چانڈیو، یہ کمشنر کراچی کے بہت ہی ہم نوا ہیں، بہت ہی ان کے لنگوٹیے دوست بتائے جاتے ہیں، اس لیے صبح سویرے جو ہے جیسے گھر سے نکلتے ہیں پہلے کمشنر آفس جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کا بریک فاسٹ بھی ہوتا ہے، اور وہیں دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر یہ صرف شام کو جو ہے دفتر آتے ہیں، اپنا معاملات کو سمیٹنے کے لیے بریف کیس لاتے ہیں اور بریف کیس واپس لے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے خود اینٹی انکروچمنٹ فورس میں، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، کتنے لوگوں کو ویزے پہ چھوڑا گیا ہے، اور کون کون سے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے خانہ پوری کے تحت کیے گئے ہیں، اس پر بھی 1-2 دن میں تفصیل سے جو ہے ایک رپورٹ اپنے پروگرام میں شامل کروں گا۔ اب اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔